السلام علیکم ویورز، ہمارے چینل پر خوش آمدید۔ میں مر جاؤں گی، پریشے سسک کر آنکھیں میچ گئی جب ہادی نے مسکراتے اس کے ماتھے پر اپنے لب رکھے۔ اتنی آسانی سے نہیں مرنے دوں گا جب تک تم مجھے بتا نہیں دیتی کہ میری پھپھو کو تمہارے باپ نے کہاں چھپایا ہے۔ کہتے ساتھ ہی ہادی نے اچانک اس کے منہ پر تھپڑ مارا۔ پریشے بہت بڑے بزنس مین کی بیٹی تھی۔ بہت مشکل سے اس نے وریشے کو محبت کے جال میں پھنسا کر نکاح کیا تھا، اور نکاح کے فوراً بعد پری نے اس کا روپ دیکھا تھا۔ وہ معصوم تو ہر حقیقت سے انجان تھی۔ تمہارا برا انجام دیکھ تمہارا باپ خود میری پھپھو کو سامنے لائے گا۔ کہتے ساتھ ہی ہادی پریشے کی جانب بڑھا تو پریشے وہ غصے سے اس کی طرف بڑھا تھا اور اس کے چہرے پر ایک ظالمانہ مسکراہٹ تھی۔ پریشے، یہ ڈرامے بند کرو اور سچ بتاؤ۔ ہادی نے اسے ایک بار اور دھکا دیا۔ پریشے کی آنکھوں سے آنسو جاری تھے، لیکن اس کے ہونٹ سلے ہوئے تھے۔ وہ جانتی تھی کہ اس کے بابا نے کبھی ہادی کی پھپھو کو نقصان نہیں پہنچایا تھا، لیکن ہادی اس پر کسی صورت یقین کرنے کو تیار ہی نہیں تھا۔ میں نہیں جانتی ہادی، مجھے چھوڑ دو، پریشے نے ہچکیوں کے ساتھ کہا تھا۔ لیکن ہادی کے دل میں رحم کا نام و نشان نہیں تھا۔ اس کو پریشے کی حالت پر ذرا سا بھی ترس نہیں آ رہا تھا۔ ہادی کا یہ روپ دیکھ کر پریشے کے دل میں خوف اور بے بسی نے گھر کر لیا تھا۔ اس کے ذہن میں ایک ہی سوال گردش کر رہا تھا کہ آخر یہ سب اس کے ساتھ کیوں ہو رہا ہے۔ وہ تو ایک عام سی لڑکی تھی، اپنے خوابوں کے تعاقب میں زندگی گزارنا چاہتی تھی، جو خواب اس کو ہادی نے اپنی محبت میں الجھا کر دکھائے تھے، مگر اب اس نے اسے اپنی ہی مرضی کے جال میں قید کر لیا تھا۔ ہادی نے غصے سے کمرے میں چکر لگاتے ہوئے کہا، پریشے، تم جتنا وقت ضائع کرو گی میرا تو اس میں کوئی نقصان نہیں ہے۔ تم اتنی ہی تکلیف اٹھاؤ گی۔ میں جانتا ہوں کہ تمہارے باپ نے میری پھپھو کو کہیں چھپایا ہوا ہے، اور میں تمہیں تب تک سکون سے جینے نہیں دوں گا جب تک تم سچ نہ اگل دو۔ پریشے کی آنکھوں میں خوف اور آنسو ایک ساتھ چمک رہے تھے۔ وہ بار بار قسم کھا کر کہہ رہی تھی کہ مجھے کچھ بھی نہیں معلوم، میں نے کبھی تمہاری پھپھو کو نہیں دیکھا، میرے بابا بے قصور ہیں۔ لیکن ہادی کا غصہ کسی سمندر کے طوفان کی مانند بے قابو ہو چکا تھا، جو رکنے کا نام ہی نہیں لے رہا تھا۔ پریشے دیوار کے ساتھ لگی کانپ رہی تھی۔ ہادی کے الفاظ اور تھپڑ نے اسے اندر تک توڑ کر رکھ دیا تھا۔ وہ سوچ بھی نہیں سکتی تھی کہ جس شخص کو اس نے دل و جان سے چاہا تھا وہ اس کے ساتھ ایسا کرے گا۔ محبت کے پردے میں چھپا ہادی کا چہرہ ایک نیا روپ لے کر اس کے سامنے آیا تھا، اور اس کے اصلی چہرے نے اس کی زندگی کو جہنم بنا دیا تھا۔ پریشے کا خوابوں بھرا گھر جلد ہی ہادی کے ہاتھوں خوف اور تکلیف کا قید خانہ بن گیا تھا۔ اس نے نکاح کے بعد سے اسے دھمکانا شروع کر دیا تھا۔ وہ بار بار اس پر دباؤ ڈال رہا تھا کہ وہ اپنے باپ سے اس کی پھپھو کے بارے میں پوچھے۔ تمہارے باپ نے میری پھپھو کو چھپایا ہے، میں تمہیں سکون سے جینے نہیں دوں گا جب تک وہ مجھے نہیں ملتی، ہادی نے غصے سے اس کا چہرہ دبوچتے ہوئے کہا تھا۔ ہادی کا ظلم سہتے پریشے کی حالت روز بروز بد سے بدتر ہوتی جا رہی تھی۔ ہادی کا بڑھتا ہوا تشدد اور ظلم اس کے دل و دماغ پر گہرے نقوش چھوڑ رہا تھا، مگر اس نے ہمت نہیں ہاری تھی۔ وہ جانتی تھی کہ اس کے بابا بے قصور ہیں، اور یہ سارا الزام ہادی کا محض ایک جھوٹا بہانہ ہے۔ پریشے دیوار سے لگی ہادی کے ہر لفظ کو برداشت کرنے کی کوشش کر رہی تھی۔ آنسو اس کی آنکھوں سے متواتر بہہ رہے تھے۔ وہ بار بار خدا سے دعا کر رہی تھی کہ اسے اس قید سے رہائی مل جائے، لیکن ہادی کی دھمکیاں، اس کے طعنے اور ظلم اسے مسلسل توڑ رہے تھے۔ تمہیں اپنے باپ کے گناہوں کی سزا بھگتنی ہوگی۔ ہادی کے الفاظ کسی زہر کی طرح اس کے دل میں اتر رہے تھے۔ پریشے کے آنسو رکنے کا نام نہیں لے رہے تھے۔ وہ جانتی تھی کہ وہ بے قصور ہے، مگر ہادی کا جنون کسی طوفان کی طرح جو سب کچھ برباد کر دینا چاہتا تھا۔ ہادی کبھی اس پر چیختا، کبھی چیزیں توڑتا، اور کبھی اسے دھمکیاں دیتا کہ اگر اس نے سچ نہ بولا تو وہ اس کے باپ کو نقصان پہنچائے گا۔ پریشے نے ہر اذیت کو صبر سے برداشت کیا تھا، مگر اس کے دل میں یہ سوال بار بار آتا تھا
کہ آخر ہادی کو یہ کیوں لگتا تھا کہ اس کے بابا نے ہی ہادی کی پھپھو کو غائب کروایا تھا۔ تبھی ہادی نے ایک بڑی سی فائل نکالی اور پریشے کے سامنے پھینک دی۔ یہ دیکھو، یہ سب ثبوت ہیں کہ تمہارے باپ نے میری پھپھو کے ساتھ دھوکہ کیا۔ وہ اسے چھپا کر بیٹھے ہیں اور جب تک وہ سامنے نہیں آئیں گی تمہیں سکون نہیں ملے گا۔ پریشے نے کانپتے ہاتھوں سے فائل اٹھائی۔ اس میں کچھ پرانے معاہدے اور تصاویر تھیں، مگر ان میں سے کچھ بھی ایسا نہیں تھا جو ہادی کے الزام کو سچ ثابت کر سکے۔ پریشے کو احساس ہوا تھا کہ یہ سب صرف جھوٹے کاغذات تھے جنہیں ہادی نے اپنی کہانی کو مضبوط کرنے کے لیے نہ جانے کہاں سے نکلوایا تھا۔ تم میرے ساتھ ایسا کیوں کر رہے ہو؟ تم جانتے بھی ہو کہ میں تم سے محبت کرتی تھی۔ اگر تم میرے ساتھ یہ سب کرو گے تو میں مر جاؤں گی۔ اس کی آواز سے لگ رہا تھا جیسے اب وہ ہمت ہار رہی تھی۔ میری جان، اتنی آسانی سے تو مرنے نہیں دوں گا میں تمہیں۔ جب تک میں سچ معلوم نہیں کر لیتا تمہیں کچھ بھی نہیں ہوگا۔ وہ آگے بڑھا تھا اور اپنی لب اس کے ماتھے پر رکھتے ہوئے کہہ رہا تھا، ہادی میں سچ۔ تبھی اس کے گال پر زناٹے دار تھپڑ پڑا تھا۔ میرے سامنے مزید جھوٹ بولنے کی ضرورت نہیں ہے۔ اس کی آنکھوں میں خون اتر آیا تھا۔ پریشے کی آنکھیں تھپڑ کی شدت سے بند ہو گئیں اور وہ دیوار سے لگ کر کانپتی رہی۔ ہادی کی آواز کمرے میں گونج رہی تھی جیسے کسی طوفان کی دھمک ہو۔ مجھے پتا ہے، تمہیں سب کچھ معلوم ہے، ہادی نے زور سے کہا اور قریب آ کر اس کا بازو مروڑا۔ تمہاری چپ مجھے پاگل کر رہی ہے۔ تم بھی جانتی ہو کہ میں تم سے محبت کرتا ہوں، لیکن اب کیا تم چاہتی ہو کہ میں تمہیں زیادہ تکلیف دوں؟ پریشے نے خوف سے سر جھکایا اور آنسو بہانے لگی۔ اس کا دل تڑپ رہا تھا لیکن زبان جیسے گنگ ہو گئی تھی۔ میں نے کہا سچ بتاؤ، ہادی نے چیخ کر کہا اور اسے مزید دھمکایا۔ پریشے لڑکھڑا کر زمین پر گر گئی، لیکن اس نے خود کو سنبھالنے کی کوشش کی۔ ہادی میں کچھ نہیں جانتی، خدا کے لیے مجھے چھوڑ دو۔ پریشے کی آواز کانپ رہی تھی۔ ہادی نے اپنی مٹھی بند کی اور غصے سے دیوار پر زور سے مارا۔ تمہارے جھوٹ نے مجھے پہلے ہی بہت نقصان پہنچایا ہے پریشے، لیکن اب اور نہیں۔ میں سب کچھ جاننے کے لیے کسی بھی حد تک جاؤں گا۔ ہادی کا تعلق ایک درمیانے درجے کے گھرانے سے تھا۔ اس کے ماں باپ کا انتقال اس کے بچپن میں ہی ہو گیا تھا اور اس کی پھپھو خدیجہ نے اسے اپنی اولاد کی طرح پالا تھا۔ یہی وجہ تھی کہ وہ خدیجہ کے بہت قریب تھا۔ خدیجہ نے اپنی زندگی ہادی کی پرورش اور تعلیم کے لیے وقف کر دی اور وہ دونوں ایک دوسرے کے لیے سب کچھ تھے، مگر خدیجہ کی اچانک گمشدگی نے ہادی کی دنیا اندھیر کر دی تھی۔ ہادی اپنی پھپھو خدیجہ کے ساتھ ایک جذباتی تعلق رکھتا تھا۔ وہی اس کی ماں تھیں اور باپ بھی۔ خدیجہ نے اپنی زندگی ہادی کی پرورش میں لگا دی تھی اور اسے ایک کامیاب انسان بنانے کے لیے دن رات محنت کی تھی۔ لیکن جب خدیجہ اچانک لاپتہ ہو گئیں، ہادی کی دنیا اندھیر ہو گئی تھی۔ وہ اپنی پھپھو کو ڈھونڈنے کے لیے ہر ممکن راستہ اپنانے کے لیے تیار تھا، اور اسی دوران اسے یہ شک ہوا کہ خدیجہ کی گمشدگی میں ذوالفقار چٹھا کا ہاتھ ہو سکتا ہے۔ ہادی کا ذوالفقار چٹھا پر شک کرنے کی وجہ وہ پرانے کاغذات تھے جو اس کو اپنی پھپھو کے کمرے سے تلاشی کے دوران ملے تھے۔ اس نے پھپھو کے گم ہونے کے چند دن بعد ہی ان کے کمرے کی تلاشی لی تھی تاکہ ان کی گمشدگی کے بارے میں کوئی کھوج لگا سکتا۔ تبھی اس کو یہ کاغذات ملے تھے جن سے یہ ظاہر ہوتا تھا کہ خدیجہ اور ذوالفقار چٹھا کا ماضی میں کوئی بہت گہرا کاروباری تعلق تھا۔ ان کاغذات میں خدیجہ کے نام پر ایک بڑی جائیداد کا ذکر تھا جس پر ذوالفقار چٹھا کی کمپنی نے قبضہ کرنے کی کوشش کی تھی۔ ان کاغذات میں بہت سے کورٹ کے نوٹس تھے جن میں ہر بار ذوالفقار چٹھا کی طرف سے خدیجہ کو دھمکیاں دی گئی تھیں۔ ہادی نے انہی معلومات کو بنیاد بنا کر یہ نتیجہ نکالا تھا کہ خدیجہ کی گمشدگی ذوالفقار چٹھا کی ہی کسی سازش کا نتیجہ ہے۔ ہادی بہت دن تک یہ سوچتا رہا تھا کہ وہ ذوالفقار چٹھا سے خدیجہ کا پتہ کیسے اگلوائے، کیونکہ اس کے پاس ذوالفقار کے نام کے چند کاغذات کے علاوہ اور کوئی بھی ایسا ثبوت نہیں تھا جس سے یہ اندازہ لگایا جا سکتا
کہ اس کی پھپھو کے غائب ہونے کے پیچھے معروف بزنس مین ذوالفقار چٹھا کا ہی ہاتھ ہو سکتا تھا۔ کوئی بھی اس کی اس بات کا یقین نہیں کر سکتا تھا جو بات وہ ذوالفقار چٹھا کے ساتھ منسوب کر رہا تھا۔ تبھی اس کی زندگی میں پریشی آئی تھی۔ وہ ایک حساس اور خوابوں میں رہنے والی لڑکی تھی۔ وہ زندگی کو ایک خاص زاویے سے دیکھتی تھی۔ وہ اپنی ہی دنیا میں مگن رہتی تھی، جبکہ ہادی ایک پراعتماد اور حقیقت پسند نوجوان تھا۔ وہ انجینئرنگ کر رہا تھا اور اپنے مقصد کے بارے میں بہت واضح تھا۔ اس کا ماننا تھا کہ زندگی میں کامیابی کے لیے محنت اور عملی سوچ بہت ضروری ہے۔ ان دونوں کی ملاقات یونیورسٹی کے ایک پروجیکٹ کے دوران ہوئی۔ پریشی اور ہادی کو ایک گروپ پروجیکٹ میں اکٹھے کام کرنا پڑا تھا۔ ابتدا میں ان دونوں کے مزاج اور خیالات ایک دوسرے سے مختلف تھے۔ ہادی کا حقیقت پسندی پر زور دینا اور پریشی کا خوابوں میں گم رہنا دونوں کے درمیان اکثر بحث کی وجہ بنتے تھے۔ لیکن جیسے جیسے وقت گزرتا گیا، یہی اختلافات ایک دوسرے کی شخصیت کو سمجھنے کا باعث بننے لگے۔ پروجیکٹ کے دوران ہادی کو پریشی کی حساسیت اور معصومیت میں ایک خاص کشش محسوس ہونے لگی تھی۔ وہ اس کے خیالات اور خوابوں کو سنجیدگی سے لینے لگا تھا۔ دوسری طرف پریشی کو ہادی کی حقیقت پسندانہ سوچ اور ذمہ داری کا احساس متاثر کرنے لگا تھا۔ ایک دن جب وہ پروجیکٹ پر کام کر رہے تھے، ہادی نے پریشی سے کہا، تم ہمیشہ اپنے خوابوں میں گم رہتی ہو، کیا تمہیں کبھی حقیقت کا سامنا کرنے سے ڈر نہیں لگتا؟ پریشی نے مسکراتے ہوئے جواب دیا، حقیقت تو ہر کسی کو ہی نظر آتی ہے، لیکن خواب دیکھنے کی ہمت کم لوگ رکھتے ہیں۔ یہ جملہ ہادی کے دل میں اتر گیا۔ وہ سمجھ گیا کہ پریشی صرف خوابوں میں گم نہیں رہتی، بلکہ ان خوابوں کو حقیقت میں بدلنے کا جذبہ رکھتی ہے۔ یہی وہ لمحہ تھا جب ہادی کو محسوس ہوا کہ پریشی اس کے دل کے قریب آ رہی ہے۔ وقت گزرنے کے ساتھ ان کی ملاقاتیں پروجیکٹ تک محدود نہ رہیں۔ وہ ایک دوسرے کے بارے میں زیادہ جاننے لگے۔ ہادی کو پریشی کی کتابیں پڑھنے کا شوق، شاعری سے محبت اور اس کا نرم دل بہت پسند آیا۔ پریشی کو ہادی کی محنت، سنجیدگی اور دوسروں کی مدد کرنے کا جذبہ متاثر کرنے لگا۔ ایک شام یونیورسٹی کے باغ میں ہادی نے پریشی سے کہا، پریشی، تمہارے ساتھ وقت گزارنا مجھے زندگی کا مطلب سمجھاتا ہے۔ میں چاہتا ہوں کہ یہ لمحے کبھی ختم نہ ہوں۔ پریشی نے نظریں جھکا کر کہا، ہادی، میں نے ہمیشہ محبت کو کتابوں میں پڑھا تھا، لیکن تم نے مجھے حقیقت میں محسوس کروایا ہے۔ پریشی اور ہادی کی محبت پروان چڑھنے لگی تھی۔ ہادی نے پریشی کی محبت میں اپنی پھپھو خدیجہ کی گمشدگی کے غم کو کچھ وقت کے لیے پس پشت ڈال دیا تھا، کیونکہ پریشی کی موجودگی نے اس کے دل کو سکون دینا شروع کر دیا تھا۔ وہ دونوں اپنے مستقبل کے خوابوں کے بارے میں باتیں کرتے اور ہادی اکثر پریشی کو یقین دلاتا کہ وہ ایک دن اسے اس کے خوابوں سے بھری دنیا دے گا۔ پریشی اور ہادی کی کہانی یونیورسٹی سے شروع ہوئی تھی۔ دونوں کے خواب، خیالات اور شخصیت مختلف تھیں، مگر وہ دونوں ایک دوسرے کو اس حد تک قریب آ گئے تھے کہ وہ ایک دوسرے کے بغیر زندگی کا تصور نہیں کر سکتے تھے۔ ایک دن ہادی نے فیصلہ کیا کہ وہ پریشی کو اپنی زندگی کا حصہ بنا لے گا۔ اس نے ایک خوبصورت شام پریشی سے اپنی محبت کا اظہار کرتے ہوئے کہا، پریشی، میں چاہتا ہوں کہ ہم دونوں ایک دوسرے کے خوابوں کو حقیقت بنائیں۔ کیا تم اسے نکاح کرنے کے لیے تیار ہو؟ پریشی حیران رہ گئی تھی، لیکن اس کی آنکھوں میں خوشی کے آنسو تھے۔ اس نے ہادی کی طرف دیکھا اور مسکراتے ہوئے کہا، ہادی، تمہارے ساتھ زندگی گزارنا میرے لیے ایک خواب سے کم نہیں ہوگا۔ میں تیار ہوں۔ ہاں، خدیجہ کے لیے بھی ہادی بے حد پریشان تھا۔ تبھی ایک دن اسے خدیجہ کے کمرے سے کچھ کاغذات ملے جن میں ذوالفقار چٹھا کا ذکر تھا، جو شہر کا معروف بزنس مین تھا۔ ان کاغذات سے صاف ظاہر ہو رہا تھا کہ خدیجہ اور ذوالفقار چٹھا کا ماضی میں کاروباری تعلق تھا، اور ذوالفقار چٹھا نے خدیجہ کی جائیداد پر قبضہ کرنے کی کوشش کی تھی۔ ہادی نے یہ نتیجہ نکالا کہ خدیجہ کی گمشدگی
ذوالفقار چٹھا کی ہی کوئی سازش تھی۔ پریشے سے محبت کے دوران ہادی کو یہ معلوم نہیں تھا کہ وہ ذوالفقار کی بیٹی ہے، مگر جب اسے یہ حقیقت معلوم ہوئی تو اس کا دل محبت اور انتقام کے بیچ میں الجھ گیا۔ ہادی نے فیصلہ کیا کہ وہ ذوالفقار کو سزا دینے کے لیے پریشے کا استعمال کرے گا۔ محبت تو وہ اس سے پہلے ہی کرتی تھی اور بے انتہا کرتی تھی۔ ہادی نے پریشے کو محبت کے جال میں پھنسا کر اس سے نکاح کر لیا۔ ہادی نے اپنے انتقام کی آگ کو ٹھنڈا کرنے کے لیے پریشے کا استعمال کرنے کا فیصلہ کر لیا تھا۔ وہ جب بھی پریشے کو دیکھتا اس کو اپنی پھپھو کا خیال آتا، لیکن اس کے دل کے کسی کونے میں محبت کی ایک چنگاری بھی باقی تھی۔ وہ یہ بات خود سے بھی تسلیم کرنے کو تیار نہیں تھا کہ پریشے کی معصومیت اور خلوص نے اس کے دل میں جگہ بنا لی ہے۔ نکاح کے بعد اس نے ہر ممکن کوشش کی کہ پریشے کو یہ یقین دلائے کہ وہ اس سے سچی محبت کرتا ہے اور اس کے ہر عمل اس کی خوشی کے لیے ہے، لیکن جو محبت اس کے دل میں پریشے کے لیے پہلے تھی اب اس کی جگہ انتقام نے لے لی تھی۔ پریشے ہادی کی محبت پر اندھا یقین کرنے لگی تھی، کیونکہ ہادی اس کا ہر طرح سے خیال رکھتا تھا، اس کی پسند کا کھانا بنواتا، ہر وقت اس کے خوابوں کو پورا کرنے کی بات کرتا۔ شروعات میں تو ہادی نے خود کو پری کے سامنے ایک محبت کرنے والے شوہر کے طور پر پیش کیا تاکہ اس کو شک نہ ہو، اور پری کے ساتھ ہنستا مسکراتا اور اس کے ساتھ مستقبل کے منصوبے بناتا۔ لیکن جیسے ہی وقت گزرتا گیا ہادی کے رویے میں تبدیلی آنے لگی۔ کبھی وہ بات بات پر غصہ کرتا، کبھی خاموش ہو جاتا اور کبھی پری سے عجیب و غریب سوالات کرتا جو اس کے باپ ذوالفقار کے ماضی کے بارے میں ہوتے۔ پری کو کچھ سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ ہادی اس طرح کیوں برتاؤ کر رہا ہے، لیکن وہ اس کی محبت میں اتنی ڈوبی ہوئی تھی کہ وہ ہر بار ہادی کے غصے کو نظر انداز کر دیتی۔ ہادی نے اپنے منصوبے پر عمل کرتے ہوئے ذوالفقار کو پری کے ذریعے مجبور کرنے کی کوشش کی۔ وہ پری کو جذباتی طور پر کمزور کرتا تاکہ وہ اپنے باپ سے بات کرے اور ہادی کے سوالوں کے جواب لائے۔ ہادی نے ایک دن پری سے کہا، پری تم جانتی ہو میں تمہیں کتنا چاہتا ہوں، لیکن مجھے تمہارے بابا کے بارے میں کچھ باتیں سمجھ نہیں آ رہی، کیا تم ان سے بات کر سکتی ہو؟ پریشے جو ہادی کی محبت میں اندھی ہو چکی تھی اس کے ہر کہے کو ماننے لگی تھی۔ اس نے اپنے بابا سے بات کرنے کی کوشش کی، لیکن ذوالفقار چٹھا نے ان سوالات کو غیر ضروری سمجھ کر ٹال دیا۔ اس انکار نے ہادی کو مزید مشتعل کر دیا، لیکن اس نے اپنے جذبات کو چھپائے رکھا۔ ہادی کا دل محبت اور انتقام کے درمیان پھنس گیا تھا۔ ایک طرف وہ پریشے سے بے پناہ محبت کرنے لگا تھا اور دوسری طرف اس کے دل میں اپنی پھپھو کو تلاش کرنے کی آگ بھڑک رہی تھی۔ وہ یہ سمجھنے سے قاصر تھا کہ پری کا قصور صرف یہ تھا کہ وہ ذوالفقار چٹھا کی بیٹی تھی، جو اس کی پھپھو کے غائب ہونے کے پیچھے ممکنہ طور پر ذمہ دار تھا۔ وقت گزرنے کے ساتھ پریشے کو ہادی کے رویے میں کچھ غیر معمولی باتیں محسوس ہونے لگی تھیں۔ وہ اسے کھچا کھچا سا رہتا، پری کے سوالوں کا جواب دینے سے کتراتا اور اس کے باپ کے بارے میں سوال کرتا۔ ایک دن پریشے نے ہمت کر کے پوچھا، ہادی کیا تم مجھ سے کچھ چھپا رہے ہو؟ ہادی نے فوری طور پر مسکرا کر جواب دیا، پری تم ایسی باتیں کیوں سوچ رہی ہو؟ میں تم سے بے پناہ محبت کرتا ہوں، تم ہی تو میری دنیا ہو، میں بھلا تم سے کیا چھپاؤں گا؟ پریشے نے اپنے دل کو تسلی دینے کی کوشش کی، لیکن اس کے اندر ایک بے چینی پیدا ہونے لگی تھی۔ ہادی نے جب دیکھا کہ اس کا منصوبہ کامیاب نہیں ہو رہا تو اس نے پریشے پر دباؤ ڈالنا شروع کر دیا۔ وہ زیادہ غصہ کرنے لگا اور پریشے سے سختی سے بات کرنے لگا۔ ایک دن ہادی اپنے جذبات پر قابو نہ رکھ سکا اور پریشے کو سچ بتا دیا، پری میں نے تم سے شادی صرف اس لیے کی تھی کہ تمہارے باپ سے اپنی پھپھو کا بدلہ لے سکوں۔ تمہارے باپ نے میری پھپھو کو نقصان پہنچایا ہے اور میں نے ان کو ڈھونڈنے کے لیے ہی تمہیں اپنایا ہے۔ پریشے یہ سن کر دنگ رہ گئی۔
اس کی آنکھوں سے آنسو نکلنے لگے تھے۔ ہادی، تم نے میرے ساتھ یہ سب کیوں کیا؟ میں نے تم سے سچی محبت کی تھی۔ تم نے یہ سوچ بھی کیسے لیا کہ میرے بابا تمہارے پپو کے ساتھ کچھ غلط کر سکتے ہیں؟ ہادی نے پریشے کی باتوں کو نظر انداز کرتے ہوئے کہا، مجھے تمہارے باپ کے بارے میں سب کچھ معلوم ہے۔ وہ ایک جھوٹا اور خود غرض انسان ہے۔ پریشے نے غم و غصے کے ملے جلے جذبات کے ساتھ جواب دیا، ہادی، اگر تمہیں لگتا ہے کہ میرے بابا قصوروار ہیں تو تمہیں ان کے خلاف ثبوت لانے ہوں گے، لیکن مجھے اس کھیل میں مت گھسیٹو، میں بے قصور ہوں۔ پریشے کی ان باتوں نے ہادی کو جھنجھوڑ کر رکھ دیا تھا۔ وہ جانتا تھا کہ پریشے بے قصور ہے، لیکن انتقام کی آگ نے اسے اندھا کر دیا تھا۔ اس نے تو صرف خدیجہ کی تلاش میں ہی پریشے کو اپنایا تھا، اور اس سے نکاح کے فوراً بعد ہادی نے اپنا اصل روپ دکھانا شروع کر دیا تھا۔ وہ محبت کرنے والا شوہر نہیں بلکہ ایک انتقام لینے والا انسان بن چکا تھا۔ پریشے کو ہادی کے اس بدلتے رویے کی وجہ سمجھ نہیں آئی تھی۔ وہ تو جیسے اپنی محبت کو پسے پشت ڈال کر اپنے مقصد میں واپس آ گیا تھا۔ اس نے پریشے کو محض ایک ذریعے کے طور پر استعمال کرنے کا فیصلہ کر لیا تھا تاکہ وہ اپنے مشن کو مکمل کر سکے۔ پریشے کو جلد ہی ہادی کے بدلتے رویے کا احساس ہونے لگا تھا۔ وہ شخص جس نے اسے محبت اور خوشی کے خواب دکھائے تھے اب دن بدن ایک اجنبی بن رہا تھا۔ ہادی نے پریشے پر دباؤ ڈالنا شروع کر دیا کہ وہ اپنے باپ سے خدیجہ کے بارے میں معلومات حاصل کرے۔ پریشے کو یہ سب ایک ڈراؤنے خواب کی طرح لگ رہا تھا۔ وہ بار بار ہادی کو سمجھانے کی کوشش کرتی کہ اس کے بابا بے قصور ہیں، لیکن ہادی کے دل میں شک کی آگ بڑھتی ہی جا رہی تھی۔ تم بے قصور ہو یا نہیں، یہ وقت ثابت کرے گا، ہادی نے اس کو اپنے قریب کرتے ہوئے سرد لہجے میں کہا، لیکن جب تک تمہارے باپ کو میں سچ بولنے پر مجبور نہیں کر دیتا تمہیں میری ہر بات ماننی ہوگی۔ پریشے کی زندگی دھیرے دھیرے ایک خوفناک خواب بن رہی تھی۔ اس نے تو ہادی کی محبت پر بھروسہ کیا تھا، لیکن اب وہ سمجھ گئی تھی کہ یہ محبت ایک دھوکہ تھا، ایک جال تھا جو اس کے اپنے باپ کو نشانہ بنانے کے لیے بنا گیا تھا۔ ایک دن جب ہادی نے حد سے زیادہ سختی کی، پریشے نے ہادی کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر کہا، ہادی، تم جو بھی کہو، میں تمہاری کسی بات کا یقین نہیں کروں گی۔ میرے بابا بے قصور ہیں اور میں ان کے کردار پر سوال اٹھانے کی اجازت نہیں دوں گی۔ ہادی کو پریشے کی اس جرأت نے حیران کر دیا تھا، لیکن وہ اپنے انتقام کی آگ میں اندھا ہو گیا تھا۔ پریشے نے فیصلہ کر لیا تھا کہ وہ اپنے حق کے لیے لڑے گی۔ وہ جانتی تھی کہ ہادی کے عزائم خطرناک تھے، لیکن وہ اپنی محبت کو انتقام کا ذریعہ بننے نہیں دے سکتی تھی۔ اب یہ جنگ صرف ہادی اور ذوالفقار چٹھا کے درمیان نہیں تھی، بلکہ پریشے کی اپنی عزت نفس اور وجود کی بھی جنگ تھی۔ اس سوچ کے ساتھ ہی اس کی آنکھوں سے آنسو بہنا بند ہو گئے تھے۔ وہ تھک چکی تھی۔ ہادی کی نفرت اور انتقام نے اس کے دل میں موجود محبت کو ختم کر دیا تھا۔ اس نے دل ہی دل میں فیصلہ کر لیا تھا کہ اب وہ مزید اس اذیت کو برداشت نہیں کرے گی۔ پریشے نے خود کو دیوار کے ساتھ کھڑا کرتے ہوئے کہا، ہادی، جو تم کر رہے ہو اس کا انجام کبھی اچھا نہیں ہوگا۔ تمہاری نفرت تمہیں برباد کر دے گی۔ تم یقین کیوں نہیں کر لیتے کہ میرے بابا نے تمہاری پھپھو کو کچھ نہیں کہا؟ لیکن اگر تمہیں مجھ پر یقین نہیں ہے تو مجھے جانے دو، میں بابا سے اس بارے میں پوچھوں گی۔ ہادی اس کی کسی بات کا جواب دیے بغیر کمرے سے باہر نکل گیا۔ پریشا جانتی تھی کہ وہ کچھ دیر کے لیے خاموش ہو سکتا ہے، لیکن اس کی نفرت ختم نہیں ہوگی۔ لیکن اس روز ہادی نے پریشے کو جیسے گھر میں قید کر دیا تھا تاکہ وہ اپنے باپ کے پاس نہ جا سکے۔ اس نے پری سے اس کا فون بھی چھین لیا تھا۔ کچھ دن گزرے تھے، پریشے نے فیصلہ کر لیا تھا کہ وہ سچ جان کر ہی رہے گی۔ اس کے ذہن میں کئی سوالات گردش کر رہے تھے۔ کیا میرے بابا واقعی بے قصور ہیں؟ اگر ہادی کے پاس ثبوت ہے تو وہ ٹھیک ہو سکتا ہے، لیکن اگر یہ سب ایک غلط فہمی ہے تو میں اسے کیسے ثابت کروں گی؟ اس نے ہادی کو سوچتے ہوئے فیصلہ کر لیا تھا کہ وہ اپنی اور اپنے بابا کی بے گناہی کو ثابت کرے گی اور ہادی کو اس کی غلطیوں کا احساس دلائے گی۔ وہ بے حد دکھی تھی
کہ جس شخص سے وہ محبت کرتی تھی، جسے اپنی زندگی کا ساتھی بنایا، وہ اس کے ساتھ یہ سب کر رہا تھا۔ اس کے دل میں موجود ہادی کے لیے محبت اور اعتماد کا قلعہ دھڑام سے گر چکا تھا۔ وہ ہر روز ہادی کو اپنی محبت کا یقین دلانے کی کوشش کرتی۔ ہادی، میں تم سے محبت کرتی ہوں، لیکن یہ محبت اگر تمہارے انتقام کی بھینٹ چڑھنے والی ہے تو بہتر ہے کہ تم مجھے آزاد کر دو۔ میں تمہیں یہ یقین دلانے کے لیے اپنی زندگی قربان نہیں کر سکتی کہ میرے بابا بے قصور ہیں۔ ہادی پریشے کی بے بسی اور غم کو دیکھ کر چند لمحے کے لیے خاموش ہو گیا۔ اس کے اندر محبت اور انتقام کی کشمکش جاری تھی، لیکن اس کا غصہ اور اپنی پھپھو کو تلاش کرنے کا جنون اس کے دل کو دوبارہ سخت کر گیا تھا۔ پریشے، یہ سب کرنے سے کچھ نہیں ہوگا۔ اگر تم نے اپنے باپ پر اتنا ہی یقین ہے تو اسے کہو کہ وہ میری پھپھو کو سامنے لائے، ورنہ یاد رکھو تم میری ہو اور میں تمہیں یوں چھوڑنے والا نہیں۔ ہادی کی آواز میں سختی تھی، لیکن اس کی آنکھوں میں کہیں نہ کہیں محبت کی جھلک بھی تھی۔ تمہیں اتنا یقین کیوں ہے کہ… بس کر دو۔ ہادی نے پریشے کی بات سن کر اپنا سر تھام لیا تھا۔ اس کے دل و دماغ میں خیالات کی ایک جنگ چھڑ گئی تھی۔ وہ جانتا تھا کہ پریشے بے قصور ہے، لیکن اس کے انتقام کا جنون اسے حقیقت قبول کرنے نہیں دے رہا تھا۔ اس کا ذہن ہر دن مزید الجھتا ہی جا رہا تھا، کیونکہ اس کا ہاتھ ایسا کوئی سرا نہیں لگ رہا تھا جس سے وہ ذوالفقار چٹھا کو مجرم ثابت کر سکتا۔ کمرے میں خاموشی چھا گئی تھی۔ ہادی پریشے کی طرف پشت کیے کھڑا تھا اور پریشے دیوار کے ساتھ لگی اپنے آنے والے وقت کے بارے میں سوچ رہی تھی۔ ہادی کے انتقام کے جنون نے اسے پریشے کی باتوں کو نظر انداز کرنے پر مجبور کر دیا تھا۔ وہ ہر قیمت پر اپنی پھپھو ختیجہ کا پتہ لگانا چاہتا تھا، اور اس کی نظر میں پری کا باپ ہی اس کے غائب ہونے کی واحد وجہ تھا۔ پری کے لیے یہ انکشاف کسی قیامت سے کم نہیں تھا کہ ہادی نے اسے محبت کا جھوٹا کھیل رچایا تھا۔ اس کا دل ٹوٹ چکا تھا۔ وہ جانتی تھی کہ اس نے اور اس کے بابا نے کوئی غلط کام نہیں کیا تھا۔ پریشے نے دل میں فیصلہ کر لیا تھا کہ وہ ہادی کی زیادتیوں کا مزید شکار نہیں بنے گی، مگر وہ اپنے بابا سے کیسے بات کرتی؟ ایک دن ہادی جب گھر پر نہیں تھا تو پریشے نے موقع کا فائدہ اٹھایا اور ایک ملازم کے فون سے اپنے بابا کو فون کیا۔ بابا، ہادی کے ارادے خطرناک ہیں۔ وہ آپ کو خدیجہ پھپھو کی گمشدگی کا ذمہ دار سمجھتا ہے۔ پریشے کی بات سن کر تو ذوالفقار کے پیروں تلے سے زمین نکل گئی تھی۔ اس کو یقین نہیں آ رہا تھا کہ ہادی کو خدیجہ کے ماضی کے بارے میں اتنا کچھ معلوم تھا، اور اس نے اس کی بیٹی سے شادی بھی صرف بدلہ لینے کے لیے ہی کی تھی۔ مگر اب وہ کیا کر سکتا تھا، کیونکہ وہ تو خدیجہ کو اپنے انتقام کی آگ میں کب کا مار چکا تھا۔ ذوالفقار نے پریشے کی کسی بھی بات کا جواب دیے بغیر فون بند کر دیا تھا۔ ہادی کو جب یہ معلوم ہوا کہ پریشے نے اپنے باپ کو خبردار کر دیا ہے تو اس کا غصہ آسمان کو چھونے لگا۔ پریشے، تم نے یہ کیا کیا؟ تم نے میرے خلاف سازش کی؟ پریشے نے ہمت سے جواب دیا، ہادی، میں نے تمہارے ہر ظلم کو برداشت کیا، لیکن اب مزید نہیں۔ تمہیں اپنے جھوٹ اور انتقام کا سامنا کرنا ہوگا۔ پریشے کا دل ایک طرف ہادی کے لیے نرم تھا، مگر دوسری طرف وہ اپنے بابا کے دفاع میں کھڑی تھی۔ جب ہادی نے اس کے بابا پر الزام لگایا تھا کہ وہ خدیجہ پھپھو کی گمشدگی کے ذمہ دار ہیں تو پریشے کا دل ٹوٹ گیا تھا۔ اس نے ہر لمحہ ہادی کی محبت پر یقین کیا تھا، لیکن اب اس کی آنکھوں سے حقیقت کی دھند چھٹ چکی تھی۔ وہ جانتی تھی کہ اس کے بابا نے کبھی کسی کو نقصان نہیں پہنچایا، مگر حقیقت سے تو وہ بھی انجان تھی۔ ایک دن بیٹھے بٹھائے اچانک پریشے کے ذہن میں ایک خیال آیا جس نے اس کو چونکا دیا تھا۔ وہ سوچنے لگی تھی، کیا میں نے کبھی ہادی کی حقیقت کو جانا تھا؟ کیا وہ مجھے سچ میں محبت کرتا تھا، یا پھر اس کی محبت بھی صرف انتقام کا حصہ تھی؟ جب ہادی نے سنا کہ پریشے نے اس کے منصوبے کو خراب کرنے کی کوشش کی ہے تو وہ پاگل ہو گیا۔ اس کا دل صرف ایک ہی چیز چاہتا تھا، انتقام۔ پریشے، تم نے مجھے دھوکہ دیا ہے، وہ غصے میں کمرے میں داخل ہوتے ہوئے بولا۔ ہادی، میں تمہیں اپنے دل سے نکال چکی ہوں۔ اگر تم میرا یقین نہیں کر سکتے تو میں کیوں تمہیں اپنے دل میں جگہ دوں؟ ذوالفقار چٹھا کی زندگی بھی سب کے لیے راز تھی جو کوئی نہیں جانتا تھا۔
خدیجہ پھپھو کی گمشدگی کا معاملہ بھی اس راز سے جڑا ہوا تھا، لیکن پریشے سوچ چکی تھی کہ وہ اس حقیقت کو جاننے کی کوشش کرے گی۔ بابا، خدیجہ پھپھو کہاں ہیں؟ آپ نے ہمیشہ کہا تھا کہ وہ گم ہو گئی ہیں، لیکن کیا وہ واقعی گم ہو گئیں؟ پریشے نے دوبارہ ملازم کے فون سے اپنے بابا کو فون کیا تھا۔ ذوالفقار چٹھا کی آنکھوں میں خوف کی لہر دوڑ گئی تھی۔ وہ پریشے کو کچھ نہیں بتا سکتا تھا، کیونکہ اگر وہ سچ بتاتا تو پریشے کے لیے ایک نیا عذاب شروع ہو جاتا۔ پریشے، تم ابھی بہت چھوٹی ہو، کچھ چیزیں ایسی ہیں جو تمہارے لیے بہتر ہیں کہ تم نہ جانو۔ ذوالفقار کی آواز میں گہرائی تھی، لیکن پریشے کو لگا تھا کہ جیسے کچھ تو تھا جو بابا اس سے چھپا رہے تھے۔ پریشے کے دل میں بے شمار سوالات ابھرنے لگے تھے، مگر وہ اپنے بابا کی باتوں کا احترام کرتی ہوئی خاموش ہو گئی تھی۔ اس نے محسوس کیا تھا کہ یہ راز اس کی زندگی میں ایک سنگین موڑ لے کر آئے گا۔ دوسری طرف ہادی کا انتقام مزید بڑھ رہا تھا۔ وہ چاہتا تھا کہ پریشے اس کی محبت اور غضب کے سامنے گھٹنے ٹیکے، لیکن پریشے نے اپنی عزت نفس اور سچائی کے لیے جنگ لڑنے کا فیصلہ کیا تھا۔ ایک دن ہادی نے اس سے کہا کہ تمہیں پتہ ہونا چاہیے کہ میں تمہیں چھوڑنے والا نہیں ہوں، کم از کم تب تک تو نہیں جب تک سچائی کا پتہ نہ لگا لو۔ پریشے نے بغیر کسی ہچکچاہٹ کے جواب دیا، میں تمہیں اس طرح نہیں چھوڑوں گی ہادی، میں بھی سچ جان کر رہوں گی۔ پریشے نے وہ فائل اٹھائی جو ہادی نے ثبوت کے طور پر اس کو دی تھی۔ تب اس نے ان کاغذات کا بغور جائزہ لیا۔ جیسے جیسے وہ پڑھتی گئی، اس کی حیرت میں اضافہ ہوتا چلا گیا۔ ان میں وہ تمام تفصیلات تھیں جو خدیجہ پھپھو کی گمشدگی اور اس کے بابا کے ماضی کے بارے میں تھی۔ ہادی، تم نے جو کچھ بھی کہا تھا وہ سچ تھا۔ میرے بابا نے خدیجہ پھپھو کے ساتھ جو کچھ کیا وہ واقعی ایک جرم تھا۔ پریشے کی آواز لرز رہی تھی، لیکن اس کا دل اس حقیقت کو قبول کرنے کے لیے تیار تھا۔ وہ اب جان چکی تھی کہ ہادی کا شک درست تھا اور اس کے بابا کا ماضی اس کی زندگی کو ایک نیا موڑ دے رہا تھا۔ اب پریشے کو نہ صرف اپنے بابا کے ماضی کو قبول کرنا تھا، بلکہ اسے ہادی کے غصے اور انتقام کا سامنا بھی کرنا تھا۔ پریشے کے لیے یہ انکشاف کسی زہر سے کم نہیں تھا۔ اس نے جس شخص کو اپنا ہیرو سمجھا تھا، وہ دراصل اس کے بابا کی زندگی کا ایک اندھیرا باب تھا۔ اس نے ان کاغذات میں جو کچھ پڑھا تھا وہ اس کی دنیا کو الٹ پلٹ کر رکھ چکا تھا۔ اس کا دل دکھی تھا اور آنکھوں میں بے شمار سوالات کی بازگشت تھی، مگر اس کے سامنے ایک واحد سوال تھا، کیا وہ اپنے بابا کی حمایت کرے گی یا اس کا انتقام سچ میں جائز تھا؟ پریشے نے اس طرح سے اپنے بابا کو کبھی نہیں دیکھا تھا جیسے وہ اب دیکھ رہی تھی۔ ان کی زندگی میں ایک ایسی تاریک حقیقت چھپی تھی جو نہ صرف پریشے کے لیے غم کا باعث تھی، بلکہ ان کے بارے میں ہادی بھی بالکل ٹھیک تھا۔ پریشے نے ان کاغذات کے بارے میں اپنے بابا سے بات کرنے کا فیصلہ کیا۔ وہ جانتی تھی کہ یہ بات اسے اپنے بابا سے جدا کر سکتی تھی، لیکن وہ اس حقیقت کو جھٹک نہیں سکتی تھی۔ وہ اس فائل کو اٹھائے اپنے بابا کے پاس پہنچ گئی۔ بابا، یہ کیا ہے؟ یہ فائل، یہ آپ کا ماضی، خدیجہ پھپھو کی گمشدگی، آپ کا اس میں کیا کردار تھا؟ پریشے کی آواز لرز رہی تھی۔ ذوالفقار چٹھا نے ایک لمحے کے لیے پریشے کی آنکھوں میں جھانکا اور پھر آہستہ سے سر جھکا لیا۔ ان کے دل پر ایک بوجھ تھا جسے وہ اپنی بیٹی سے چھپانے کی کوشش کر رہے تھے، مگر آج ان کا چہرہ بے نقاب ہو چکا تھا۔ آخر کار انہوں نے ہمت جمع کر کے بولنا شروع کیا، پریشے، میں تم سے کبھی یہ حقیقت نہیں چھپانا چاہتا تھا، لیکن مجھے یہ بھی نہیں معلوم تھا کہ تم اسے کیسے سمجھ پاؤ گے۔ ذوالفقار کی آواز میں غم تھا اور اس کی آنکھوں میں پچھتاوا۔ خدیجہ میری پچھلی زندگی کا حصہ تھی اور میں نے اسے جو کچھ کیا وہ تمہارے لیے کبھی سمجھنا ممکن نہیں تھا۔ پریشے کی آنکھوں میں آنسو تھے، لیکن اس نے اپنے بابا کی طرف قدم بڑھایا۔ بابا، کیا آپ نے واقعی خدیجہ پھپھو کو نقصان پہنچایا تھا؟ ذوالفقار کی آنکھوں میں ایک غمگین ہنسی آئی۔ اگر وہ میری بات مان جاتی تو مجھے ایسا نہ کرنا پڑتا۔ پریشے کو دھچکا لگا۔ اس کو ابھی بھی کچھ سمجھ نہیں آیا تھا اور وہ اس حقیقت کو مکمل طور پر سمجھنے کی کوشش کر رہی تھی۔ بابا، کیا ہادی کا شک ٹھیک تھا؟ کیا وہ خدیجہ پھپھو کے بارے میں جو کچھ کہہ رہا تھا وہ سچ تھا؟
پریشے کی آواز میں ایک سوال تھا جس کا جواب اس کے باپ کے پاس تھا۔ ذوالفقار نے گہری سانس لی اور پھر کہا، ہاں پریشے، ہادی کا شک صحیح تھا۔ خدیجہ کو میں نقصان نہیں پہنچانا چاہتا تھا، مگر اس نے میری بات نہیں مانی تھی اور مجھے انتہائی قدم اٹھانے پر مجبور کر دیا تھا۔ لیکن میں جانتا ہوں کہ اس کے پیچھے جو بھی تھا وہ آج تمہیں اور ہادی کو تکلیف دے رہا ہے۔ پریشے کے دل میں ایک اور سوال ابھرا، تو پھر ہادی اس سب کا انتقام کیوں لے رہا ہے؟ ذوالفقار کی آنکھوں میں افسوس تھا۔ ہادی کو کبھی سچ نہیں بتایا گیا اور میں نے بھی کبھی یہ حقیقت نہیں سمجھائی کہ اس کی پھپھو کے ساتھ میں نے غلط کیا تھا۔ اس کی زندگی میں جب تک تم نہیں آئی تھی وہ ختیجہ کے غم میں ڈوبا رہا، وہ بدلے کی آگ میں جلتا رہا اور اس نے تمہیں صرف ایک ہتھیار کے طور پر استعمال کیا۔ پریشے کا دل کانپ رہا تھا، لیکن اس نے طے کر لیا تھا کہ وہ اب ہادی کے ساتھ کھڑی ہو کر سچ کا سامنا کرے گی۔ وہ اپنے بابا کے ماضی کے بارے میں جان چکی تھی اور اب اسے ہادی سے مل کر اس کے شک کو ختم کرنا تھا۔ اب تو وہ جانتی تھی کہ یہ بات اس کے لیے ایک اور چیلنج ہو گئی ہے۔ ہادی اب تک اس کی محبت اور اعتماد کا دشمن بن چکا تھا، لیکن پریشے کا دل اس بات پر یقین رکھتا تھا کہ وہ اسے سچ دکھا کر اپنی زندگی میں امن لے کر آ سکتی ہے۔ ہادی، میں تم سے کچھ بات کرنا چاہتی ہوں، پریشے نے ہادی کے سامنے آ کر کہا۔ ہادی کا چہرہ سخت تھا، لیکن اس کی آنکھوں میں ایک لمحے کے لیے پریشے کے لیے دکھ کی جھلک دکھائی دی۔ کیوں؟ تم نے تو مجھے دھوکہ دیا ہے، اب تم کیا کہنا چاہتی ہو؟ پریشے نے گہری سانس لی اور کہا، ہادی، میں جانتی ہوں کہ تمہارے لیے یہ سب ایک دھوکہ تھا اور تمہیں میں نے کبھی سچ نہیں بتایا، لیکن اب میں تمہیں سچ بتانا چاہتی ہوں۔ میرے بابا نے اپنے ماضی میں بہت سی غلطیاں کی ہیں، لیکن میں ان کے بارے میں کچھ بھی نہیں جانتی تھی، اس لیے میں تمہیں کچھ بھی بتا نہیں سکتی تھی۔ ہادی کی آنکھوں میں چمک آئی تھی، مگر وہ خاموش رہا۔ پریشے نے بات جاری رکھی، میرے بابا نے اپنی زندگی میں کئی غلطیاں کی اور ان میں سے ہی ایک کا اثر تم پر پڑا۔ وہ تمہارے ساتھ ہمیشہ سچ نہیں بول سکے اور اس لیے تمہارا غصہ درست تھا، لیکن اب میں تمہیں یقین دلاتی ہوں کہ میں تمہارے ساتھ ہوں۔ ہادی کی آنکھوں میں اب غصہ اور دکھ کے ساتھ ایک نیا سوال ابھرا، تو پھر تم کہہ رہی ہو کہ میں نے جو کچھ کیا وہ غلط تھا؟ پریشے نے نرم لہجے میں کہا، ہاں ہادی، تمہارا انتقام تمہیں صرف اور صرف تنہا کر دے گا۔ تمہیں اس حقیقت کا سامنا کرنا ہوگا کہ محبت اور انتقام دونوں ایک چیز نہیں ہیں۔ ہادی کے اندر ایک طوفان برپا تھا۔ وہ جانتا تھا کہ پریشے کا دل صاف ہے اور وہ اسے سچ کہہ رہی ہے، لیکن اس کے اندر کا غصہ اور درد اتنا گہرا تھا کہ وہ اس سچ کو آسانی سے قبول نہیں کر سکتا تھا۔ پریشے نے اس کا ہاتھ تھامتے ہوئے کہا، ہم دونوں کو ایک دوسرے کے ساتھ سچ بولنے کی ضرورت ہے۔ ہادی، یہ انتقام ہمیں کہیں نہیں لے جائے گا۔ یہ الفاظ ہادی کے لیے ایک زہر کی طرح تھے، لیکن وہ خاموش رہا۔ وہ جانتا تھا کہ اس کا راستہ ابھی مشکل ہے، لیکن اس کے دل میں ایک امید کی کرن جاگی تھی۔ پریشے نے یہ فیصلہ کیا کہ وہ ہادی کے ساتھ اس کی تکلیفوں کا سامنا کرے گی، لیکن وہ اپنی زندگی میں امن لانے کے لیے اپنی سچائی کو کبھی نہیں چھوڑے گی۔ اس کے بابا کے ماضی کی غلطیوں کے باوجود وہ جانتی تھی کہ اب اسے اپنے راستے پر چلنا ہے۔ پریشے کا دل بھاری تھا، مگر اس نے ایک فیصلہ کیا تھا کہ وہ ہادی کے ساتھ اس کی تکلیفوں کا سامنا کرے گی۔ وہ جانتی تھی کہ انتقام کی آگ کبھی بھی کسی کو سکون نہیں دے سکتی، اور اس کے بابا کے ماضی کی غلطیوں کے باوجود اسے اب ایک نیا راستہ اپنانا تھا۔ اس کا ذہن ہادی کی تکلیفوں اور اس کے اندر پھیلی ہوئی نفرت کے بارے میں سوچ رہا تھا، لیکن اس کے ساتھ ساتھ وہ اپنے بابا کے لیے بھی ایک نئی امید کی روشنی دیکھنا چاہتی تھی۔ اسے یقین تھا کہ اس کے بابا نے جو کچھ کیا تھا وہ جان بوجھ کر نہیں کیا تھا، لیکن اس کا یہ فیصلہ اب اسے نہ صرف اپنے بابا بلکہ ہادی کی زندگی میں بھی توازن لانے کے لیے لڑنا تھا۔ پریشے نے ہادی سے وعدہ کیا تھا کہ وہ اس کے ساتھ اس کی تکلیفوں کا سامنا کرے گی، اور اس کا مطلب یہ تھا کہ وہ ہادی کو ایک نئی زندگی کی طرف رہنمائی دینے کی کوشش کر رہی تھی۔ ہادی کا دل اب بھی غصے اور انتقام سے بھرا ہوا تھا، لیکن پریشے کی باتوں نے اس میں ایک نرم گوشہ پیدا کیا تھا۔
وہ جانتا تھا کہ اس کا راستہ اب تک کٹھن تھا، مگر پریشے کے الفاظ میں کچھ ایسا تھا جو اسے اپنی زندگی کے نئے باب کا آغاز کرنے کی طرف لے جا رہا تھا۔ ایک دن پریشے نے ہادی کو اپنے بابا کے ساتھ بات کرنے کے لیے آمادہ کیا۔ وہ جانتی تھی کہ یہ لمحہ کتنا مشکل ہوگا، مگر اس کا ماننا تھا کہ دونوں کو سچ کے سامنے آنا ہی ہوگا تاکہ وہ اس تکلیف دہ ماضی کو دفن کر سکیں اور ایک نئے آغاز کی طرف بڑھ سکیں۔ ہادی، تم جانتے ہو کہ تمہاری پھپھو خدیجہ کی گمشدگی کا معاملہ میرے بابا کے ماضی کا حصہ ہے۔ اب وقت آ چکا ہے کہ تم دونوں کو ایک دوسرے کا سامنا کرنا ہوگا۔ ہم سب کو سچ کا سامنا کرنا چاہیے تاکہ ہم آگے بڑھ سکیں، پریشے نے ہادی سے کہا۔ ہادی نے پہلے تو انکار کیا، لیکن اس کے دل میں اب بھی کئی سوالات تھے، لیکن آخر کار وہ اس بات پر رضامند ہو گیا کہ وہ اپنے درد اور غصے کو کم کر کے ذوالفقار چٹھا کے سامنے آئے گا۔ جب وہ دونوں ذوالفقار چٹھا کے گھر پہنچے، پورے ماحول میں ایک گہری خاموشی چھا گئی تھی۔ ذوالفقار نے جب پریشے اور ہادی کو سامنے بیٹھا دیکھا تو اس کے دل میں ایک لرزہ سا آیا تھا۔ اسے معلوم تھا کہ آج کا دن اس کے لیے نیا امتحان لے کر آیا ہے۔ اس کی آنکھوں میں پچھتاوا اور غم تھا، اور اس کی نظریں پریشے اور ہادی کے درمیان الجھ کر رہ گئی تھیں۔ دیکھو ہادی، میں جانتا ہوں کہ تمہیں میرے ماضی سے غم پہنچا ہے، ذوالفقار چٹھا نے آہستہ سے کہنا شروع کیا، اور میں یہ بھی جانتا ہوں کہ تمہاری پھپھو کی گمشدگی کا سبب میرے فیصلے تھے، لیکن میں نے کبھی نہیں چاہا تھا کہ تمہیں ایسے تکلیف پہنچے۔ ہادی کی آنکھوں میں جلتی ہوئی نفرت تھی، مگر اس نے اپنے دل کو تھامتے ہوئے کہا، ذوالفقار صاحب، آپ کی باتیں کسی حد تک سچ ہو سکتی ہیں، مگر آپ کا ماضی میرے اور خدیجہ پھپھو کے لیے اتنا تکلیف دے رہا ہے کہ ہم اسے فراموش نہیں کر سکتے۔ مجھے افسوس ہے کہ میں نے تمہیں سچ نہیں بتایا ہادی، لیکن میں اس وقت ایسا فیصلہ کرنے سے مجبور تھا جس کا اثر مجھے نہیں معلوم تھا۔ ذوالفقار نے گہرے دکھ کے ساتھ کہا، اب مجھے احساس ہو رہا ہے کہ وہ فیصلہ کتنا غلط تھا۔ پریشے نے دونوں کی باتوں کو سنا اور پھر کہا، اب ہمیں ماضی کو دفن کر کے اپنے دلوں کو کھول کر ایک دوسرے کو معاف کرنا ہوگا۔ میں جانتی ہوں کہ ماضی کا غم اور درد ہمارے ساتھ رہیں گے، لیکن اگر ہم اس میں پھنسے رہیں گے تو ہم کبھی بھی آگے نہیں بڑھ پائیں گے۔ یہ الفاظ ہادی کے لیے ایک چیلنج تھے، مگر اس نے سچ کے سامنے آنے کا فیصلہ کیا۔ اس کے دل میں غصہ اور درد اب بھی تھا، لیکن پریشے کی باتوں میں ایسی طاقت تھی جس نے اس کے دل کے بند دروازے کھول دیے تھے۔ وہ جانتا تھا کہ انتقام سے کوئی فائدہ نہیں، اور اس کی زندگی کے سچے مقصد کو پہچاننے کا وقت آ چکا تھا۔ پریشے کے بابا نے اپنی غلطی کا اعتراف کر لیا تھا، اور ہادی نے غصے سے اپنی مٹھیاں بھینچ لی تھیں، کیونکہ اب تو وہ کچھ نہیں کر سکتا تھا۔ ہادی نے ذوالفقار چٹھا کے ساتھ ایک نیا آغاز کرنے کی طرف قدم بڑھایا تھا۔ ذوالفقار چٹھا نے اپنی پچھلی زندگی کے فیصلوں کو تسلیم کر لیا۔ ہادی نے اپنی نفرت اور انتقام کو دل سے نکال کر ایک نئی زندگی کے آغاز کی طرف قدم رکھا۔ اس کا دل اب سکون میں تھا، کیونکہ وہ جان چکا تھا کہ انتقام صرف خود کو زخمی کرتا ہے، جبکہ معافی دل کی آزادی دیتی ہے۔ پریشے اور ہادی کا رشتہ اب ایک نئی سمت میں بڑھ رہا تھا۔ دونوں کے درمیان محبت اور احترام کی ایک نئی بنیاد بن چکی تھی، اور ذوالفقار چٹھا کے لیے یہ ایک خوشی کی بات تھی کہ اس نے اپنے ماضی کی غلطیوں سے سبق سیکھا تھا۔ پریشے، ہادی، میں جانتا ہوں کہ میرے ماضی کے فیصلے غلط تھے، لیکن اب میں تم دونوں کے ساتھ اس نئی زندگی کی طرف بڑھنے کی کوشش کروں گا، ذوالفقار چٹھا نے شرمندگی سے کہا تھا۔ ہادی نے پریشے کی طرف دیکھا اور کہا، میں تمہاری باتوں کا شکریہ ادا کرتا ہوں پریشے، تم نے میری زندگی کا رخ بدل دیا۔ پریشے نے مسکرا کر ہادی کی طرف دیکھتے ہوئے کہا، ہم سب کے دلوں میں دکھ ہے، لیکن اگر ہم ایک دوسرے کے ساتھ ہوں گے تو ہم سب اسے دور کر سکتے ہیں۔ پریشے اور ہادی نے زندگی میں آنے والی نئی حقیقتوں کو قبول کیا، اور اس کے بعد وہ دونوں ایک دوسرے کے ساتھ چلنے کی طرف بڑھنے لگے۔ یہ ایک نیا آغاز تھا، مگر اس سفر میں ماضی کے کچھ سائے ابھی بھی ان کے پیچھے تھے۔ ذوالفقار چٹھا نے اپنے ماضی کے فیصلوں سے سیکھا تھا، اور وہ ہادی کے ساتھ نئے تعلقات بنانے کی کوشش کر رہا تھا، لیکن ابھی بہت کچھ تھا جو ان دونوں کو سمجھنا تھا۔ پریشے جانتی تھی
کہ ہادی کا غصہ اور انتقام ایک بار پھر سے جاگ سکتا تھا، لیکن اس نے فیصلہ کیا کہ وہ اس کا مقابلہ کرے گی اور وہ اس سفر میں ساتھ تھے۔ ہادی نے پریشے کے ساتھ ایک وعدہ کیا تھا کہ وہ اب انتقام کی راہ نہیں اپنائے گا، بلکہ وہ اپنے اندر کی تکلیفوں اور غصے کو چھپانے کے بجائے ان کا سامنا کرے گا۔ پریشے جانتی تھی کہ یہ آسان نہیں ہوگا، لیکن اس نے ہادی کا ساتھ دینے کا فیصلہ کر لیا تھا، کیونکہ اس کے ساتھ غال تو ہوا ہی تھا۔ پریشے اور ہادی کے درمیان ہونے والی تبدیلی ذوالفقار چٹھا کے لیے بہت بڑی خوشی تھی۔ وہ کبھی نہیں سمجھ سکے تھے کہ ان کی زندگی کی غلطیوں کا اثر ان کی بیٹی پر کس حد تک پڑا تھا، لیکن اب وہ اپنے ماضی کو تسلیم کرتے ہوئے ان دونوں کے ساتھ ایک نیا آغاز چاہتے تھے۔ کافی دن کے بعد جب پریشے اپنے بابا سے ملنے آئی تو ذوالفقار چٹھا نے پریشے سے کہا، پریشے، مجھے پچھتاوا ہے کہ میں نے تمہیں اور ہادی کو اس تکلیف میں ڈالا۔ میں جانتا ہوں کہ میرے فیصلے تمہاری زندگی میں اندھیرا لے کر آئے اور اس کا اثر تم دونوں پر پڑا۔ اب میں چاہتا ہوں کہ تم دونوں میرے ساتھ اس ماضی کو دفن کر دو۔ پریشے نے اپنے بابا کی آنکھوں میں سچائی اور پچھتاوا دیکھا۔ تب اس نے فیصلہ کیا کہ وہ بابا کو معاف کر دے گی۔ بابا، آپ کا ماضی آپ کا تھا اور آپ کی غلطیوں کا حساب ہمیں نہیں دینا، لیکن ہم سب کا اب ایک نیا راستہ ہے۔ ہمیں ماضی کی غلطیوں سے سیکھنا ہوگا اور آگے بڑھنا ہوگا۔ یہ باتیں ذوالفقار چٹھا کے لیے ایک نئی روشنی کی طرح تھی۔ انہوں نے پریشے کی باتوں کو سمجھا اور فیصلہ کیا کہ وہ اپنے ماضی کی تمام بوجھوں کو پیچھے چھوڑ کر آگے بڑھنے کی کوشش کریں گے۔ اب وہ اپنی بیٹی اور ہادی کے ساتھ نئے تعلقات کی طرف قدم بڑھا رہے تھے اور ان کا دل سکون میں آ رہا تھا۔ پریشے اور ہادی نے اپنے دلوں میں نئے جذبے اور ہمت کے ساتھ زندگی کا آغاز کیا۔ دونوں نے ایک دوسرے کو سمجھنے اور اپنے اندر کے زخموں کو بھرنے کی ٹھان لی تھی۔ وہ محبت جو کہیں کھو گئی تھی ایک بار پھر سے زندہ ہو گئی تھی۔ ہادی نے اپنے دل میں چھپے غم اور غصے کو پریشے کی محبت اور خلوص کے ذریعے کم کر لیا تھا، اور پریشے نے ہادی کو معاف کرتے ہوئے اس کی زندگی کو ایک نیا رنگ دینے کا عزم کیا تھا۔ ذوالفقار چٹھا کے لیے یہ سفر مشکل تھا، لیکن وہ جانتے تھے کہ ان کی بیٹی اور ہادی کی زندگی میں ان کی حمایت اور سچائی کی بہت اہمیت ہے۔ انہوں نے اپنے ماضی کی تمام غلطیوں کو تسلیم کرتے ہوئے ہادی کے دل میں جگہ بنا ہی لی تھی۔ اگر آپ کو ہماری کہانیاں پسند آ رہی ہیں تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجیے، ویڈیوز پر کمنٹ کیجیے اور شیئر کیجیے۔ شکریہ۔